امام ربانی مجدد الفسانی شیخ حمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف میں ہمیشہ آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اولادوں میں سے ہیں اور دوسری 1000 سال کے مجدد با اجماع اہل سنت والجماعت کے تمام علماء اور اولیاء کرام بزرگان دین کی متفقہ اجماع سے دوسری 1000 سال کے مجدد گزرے ہیں اور ان کی مجددیت کے 500 برس ابھی بھی باقی ہیں۔ 500 برس پہلے گزرے، وفات پائی، اور 500 برس ابھی ان کی مجددیت کے باقی ہیں۔ یعنی ہم جس دور میں چل رہے ہیں اس کے مجدد وہی ہیں 1000 سال کے۔ 100 سالہ مجدد بھی الگ الگ آتے رہتے ہیں، لیکن 1000 سال کے مجدد وہ شخصیت جب 1500 برس اور پورے ہوں گے، اگر اس کے بعد بھی اگر یہ دنیا قائم رہی تو پھر ان کے ہم پلہ یا ان کی طرح کوئی اور اللہ کا ولی اس دنیا میں آئے گا۔ وہ امام مہدی بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے ولی اللہ تعالیٰ قیامت تک بھیجتا رہے گا، کیونکہ جتنا کفر زور میں ہوتا ہے اور جتنا پاورفل ہوتا ہے اس زمانے کے اور وقت کے لحاظ سے، اور اللہ تعالیٰ ولی بھی ویسا ہی بھیجتا ہے، ویسی شان والا ولی بھیجتا ہے۔ کیونکہ ولی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، خالی ہوگا، تو مجھے بتاؤ کہ اور کفر زور میں ہوگا تو وہ کام کیسے چلے گا؟ اگلوں کے پاس اسٹینڈ گن اور کلاشیں ہوں گی، اس کے بعد چاقو بھی نہ ہو تو کیا جنگ لڑے گا؟ مثال دی ہے۔ تو ولی کے پاس بھی وہ بڑی شان والا ولی ہوگا۔ اس لیے قیامت کے قریب جب دنیا کفر زور پر ہوگا اور کفر پورے سر پر چڑھ آ جائے گا، اس وقت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے۔ تو اس لیے بڑے بڑے ولی ابھی تک دنیا میں باقی ہیں اور آئیں گے، آگے آتے رہیں گے، جیسے وقت کے ساتھ ضرورت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے سورج سے روشنی دینی ہے، بادل سے ہمیں بارش دینی ہے، زمین سے ہمیں سبزہ اور پھل اور پھول اور پودے اور گندم دینی ہے، اس طرح ولیوں کے ذریعے ہی فیض دینا ہے۔ کیا بارش کا اللہ محتاج کی بادلوں کا محتاج ہے؟ بغیر بادلوں کے بارش نہیں دے سکتا، بغیر سورج کی روشنی نہیں دے سکتا، بغیر زمین کے آپ کو پھل پھول پودے اور گندم نہیں دے سکتا، لیکن دے گا تو نہیں نا، دے تو سکتا ہے، دے گا تو نہیں نا، اسی ولیوں کے ذریعے فیض عطا کرتا ہے۔ ذریعہ یہ طریقہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے، باقی وہ دے سکتا ہے لیکن دے گا طریقہ یہ ہے اللہ نے۔ اس لیے اپنا یہ کام ولیوں کے ذریعے، موت کا فرشتہ روح کو قبض کرتا ہے، بادل فرشتے چلاتے ہیں، پیٹ میں بچہ کی روح فرشتے لا کے پھونکتے ہیں، سور فرشتے پھونکیں گے، قیامت کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوں گی۔ دنیا میں مختلف قسم کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، ہوائیں چلانا، یہ سب فرشتے کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ نہ فرشتوں کو محتاج نہ کسی مخلوق کا محتاج نہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے مخلوق کے ذریعے کام لیتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی کام لیتا ہے، اور جو ولی ایسے مقام مرتبہ کے پا جائیں تو جو فرشتوں سے بھی افضل ہو جائیں تو ان سے بھی اللہ کام لیتا ہے، ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کام لیتا ہے، ان کا بھی مطلب مقام مرتبہ بن جاتا ہے۔ جس طرح ان فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں تو ان کو بھی مقام مرتبہ مل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ ان کی ڈیوٹیاں یہ ہوتی ہیں، کوئی کس شہر اور کوئی کس ملک میں، کوئی کس جگہ پر، اس کی مختلف ڈیوٹیاں ہوتی ہیں کہ کسی کے ذریعے کوئی فیض لوٹاتا ہے اور کوئی کس لوگوں کو کس طرح دین کی طرف لاتا ہے، وہ ہر ایک الگ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ نہ جانے اللہ کے لشکر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہاں کہاں ہیں، کدھر کدھر ہیں، کتنے کتنے ہیں، کن کن حالتوں میں ہیں، یہ رب ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے لشکروں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کوئی کس کس حالت میں ہے۔ تو بہرحال یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اکبر بادشاہ جو تھا، اس نے جب بغاوت کی اور اس نے ایک دین الہی نکالا۔ دین الہی کیا تھا؟ یہ اکبر بادشاہ 500 برس پہلے گزرا۔ آپ نے مغلیہ خاندان اور مغل بادشاہوں کے بارے میں سنا ہوگا، اس میں ایک اکبر بادشاہ تھا۔ اس نے کیا کیا؟ ہندو عورت کے عشق میں آ گیا اور اس کو اچھی لگی، اس سے شادی کرنی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ملا کر ایک دین الہی نکال دیا، بولا ایک نیا دین نکال دیا۔ اس میں یہ تھا کہ ہندو عورت سے مسلمان شادی کر سکتا ہے، اپنی بیٹی دے سکتا ہے، گائے ذبح کرنا حرام ہے۔ ہندوؤں اور مسلمان اسلام کو ملا کر ایک نیا دین بنا دیا، اور بڑے بڑے علماء جو تھے ان کو شہید کرا دیا، اور اپنا فتویٰ جاری کر کے جو بھی اپنے معاملات جاری کر کے ایک نیا دین نکال دیا، اور بکاؤ قسم کے جو مولوی تھے ان کو ملا ملو کے عام کر کے کام چلا دیا۔ اس وقت امام ربانی کو پورا ہندوستان، جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں یہ بھی ہندوستان کا حصہ تھا، تو اس وقت ضرورت تھی کہ ایک بڑے ولی کی جو اس کی اس سازش کو ناکام بنا دے، وہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر اس زمانے میں موجود تھے۔ اس فقیر نے ٹکر لی جب ان کو اس نے پیغام بھجوایا کہ اور اپنے کو سجدہ اس نے لازم کرا دی کہ بادشاہ کو سجدہ کرنا ضروری ہے، یہ جائز ہے، اور ضرور بادشاہ کو جو بھی آئے گا سجدہ کرے گا۔
ان کو لوگوں نے شکایت کی کہ وہ ابھی ایک بڑے عالم جو ہیں، ایک بزرگ جو ہیں وہ باقی ہیں، وہ ایسا نہ آپ کا کام خراب کرتے ہیں، اس کو بھی سیدھا کریں آپ۔ بولا ان کو بلایا گیا، انہوں نے کہا کہ جب آئے تو انہوں نے کوئی سجدہ نہیں کیا۔ بولا سجدہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کہا سجدہ اللہ کے لیے ہے، بغیر مخلوق کے لیے سجدہ نہیں ہے۔ ان کو بھیج دیا گیا، اس نے کہا کہ اس کو میں سیدھا کرتا ہوں، ایسا کہ دروازے کو چھوٹا کر دو، اندر مجھے بٹھاؤ، چھوٹا سا دروازہ بناؤ، جیسے چھوٹی کھڑکی اور دروازہ ہوتا ہے جھک کے انسان جاتا ہے نا۔ بولا میں سامنے بیٹھ جاؤں گا، اس کو اس دروازے سے لے کر آنا۔ یہ بھائی جھکے گا، میں کہا تم تو جھک کر آئے ہو، میں سامنے بیٹھا، تم میرے سامنے جھکے ہو، یہ جھک کر اندر داخل ہوئے ہو۔ مگر وہ اللہ کے ولی تھے، ان کو نہیں پتا تھا بادشاہ ہے، لیکن وہ لے گئے۔ مگر اللہ کے ولی پر کرم ہوتا ہے، انہوں نے پاؤں پہلے داخل کیے، پاؤں پہلے داخل کیے، یوں ہو کر چلے گئے اندر، بجائے سجدہ کریں یوں ہو کے جاتے، پاؤں پہلے داخل کیے، الٹا سر کو اپنے پیچھے کی طرف کر کے اندر چلے گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو یار عجیب بات ہے۔ وہ بادشاہ غصے میں آ گیا، انہوں نے ان کو قید کروا دی۔ گوالیار کی جیل انڈیا میں، ان کو اس جیل میں 2 سال قید پہ ڈال دیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت مطابق 1 سال 2 سال تک جیل کے اندر بند رہے، قید خانے میں رہے، جیل میں رہے 2 سال تک۔ مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ ولیوں پہ کیسی مصیبتیں، پریشانیاں اور ایسے سلسلہ نہیں پھیلا کرتے۔ کبھی آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کوئی تھوڑی بہت تکالیف ہم پہ آ جاتی ہیں، اور جیل میں تو نہیں بیٹھے نا جا کے ہم تو مجدد، اور نہ ہم 2 سال دوسری نہ ہم 1000 سال کے مجدد ہیں، نہ ہم جیل میں گئے ہیں۔ بتاؤ کہ وہ تو 1000 سال مجدد ہونے کے بعد جیل میں 2 سال رہ کر آئے، اور یہ عالم تھا، اور وہی وہ ہستی تھے کہ جن کے لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جبہ مبارک بھیجا تھا۔ اپنا جبہ انہوں نے اپنے شیخ عبدالرزاق بیٹے کو دیا تھا، کہا تھا کہ بیٹے اس طرح کا نام کا آدمی ہوگا، یہ تاریخ ہے پوری، آپ پڑھیں اس کو، کہ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے اس طرح کا آدمی احمد نام کا آدمی ہوگا، اس کی یہ خوارق اور یہ ان کی کرامات ہوں گے، یہ معاملات ہوں گے۔ جب تم اپنی زندگی میں پاؤ تو ان کو یہ میری طرف سے پہنا دینا، اگر تم نہ پاؤ اپنے بیٹے کو یہ وصیت کر کے آگے بھیج دینا۔ وصیت کرتے 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 یہ شاہ کمال کیتلی اور ان کے بیٹے سید شاہ سکندر کیتلی ہندوستان میں، وہ اولاد غوث الاعظم تھے۔ ہندوستان آپ کو تھے اولاد غوث الاعظم تاتاریوں اور یہ جو چنگیزی تھے، جب انہوں نے حملہ کیا تھا وہاں پر تو وہ پھر انہوں نے ہجرت کرنے پڑ گیا، ان کی لائبریریاں جلا دی اور دریائے نیل کو خون کر دیا، اور بڑے بڑے علماء کو اور ایسے شہیدوں کو شہید کرتے رہے، لہٰذا وہ ہجرت کر کے زیادہ تر ہندوستان اور یہ بخارا میں کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ اس لیے ہندوستان میں آپ کو ایسے حضور غوث کی اولاد پائی جاتی ہے یا ملتے ہیں، ورنہ وہ اپنے وطن کو چھوڑ کے کیوں آتے ہیں؟ لیکن مجبوری کے عالم میں وہ اس طرف ہجرت کر گئے تھے۔ وہ شاہ سکندر کیتلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ قادری سلسلے میں بیعت تھے، ان کے والد شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قادری سلسلے میں مجد الافسانی طرح مرید تھے۔ جب ان کے یہ حالات دیکھے تو انہوں نے سوچا کہ وہ جو باتیں مجھ تک میرے والد صاحب سے اور ان کے پیچھے دادا سے اور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، وہ میں ان میں پاتا ہوں۔ ابھی سوچ رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ حضرت سوچے نا یہ جبہ انہوں نے میرے لیے بھیجا ہے، یہ جبہ انہوں نے میرے لیے بھیجا، آپ سوچے نا مجھے پہنا دے، میرے لیے بھیجا ہے۔ تو وہاں سے آپ نے فرمایا کہ آپ نائب الغوث الاعظم ہیں۔ مجھے رحمۃ اللہ ایک مکتوب میں فرماتے ہیں، مکتوب 123 کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نائب الغوث، جبہ بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ نائب بنانا، یعنی کہ فرمانا، یہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تعبیر یہ ہے، امام ربانی مجد الحسن رحمۃ اللہ علیہ نائب غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور بطور نیابت ان سے فیض جاری ہے۔ مجد الحسن بطور نیابت غوث الاعظم کی نیابت کے طور پر نائب ہونے کی حیثیت سے فیض ان سے جاری ہے۔ تو یہ جو ہے ان کے معاملات تھے، اور پھر انہوں نے اس بادشاہ کو 2 سال تک گوالیار کی جیل میں رکھا گیا۔ آپ نے کیا کہ اب جیل میں تو باہر نہیں آ سکتے، لوگوں کو تبلیغ نہیں کر سکتے، جیل میں ڈاکو چور، جیل میں کون جاتا ہے؟ چور، ڈاکو، قاتل، زانی، شرابی، اس طرح کے لوگ ہی جاتے ہیں۔ انہوں نے ان کو نگاہ ڈالنی شروع کر دی، اندر کتابیں تو نہیں تھے، انہوں نے نگاہ ڈالنی شروع کر دی۔ جب نگاہ ڈالی وہ سارے چور ولی بن گئے۔ 2 سال میں سارے چور سارے چور جتنے چکے جیل میں تھے وہ سارے کے سارے ان کی صحبت سے ولی بن گئے۔ تو بادشاہ وہ تو ہو گیا مردار، اپنا اکبر بادشاہ تو مر گیا، اس کی موت آئی، مر گیا۔ پھر بیٹا جہانگیر کو بتایا بھائی وہ جو بابا کو اندر قید کیا ہوتا تمہارے باپ نے، وہ تو اب جیل قاتلوں کو نہیں ولیوں کی بن گئی ہے ساری۔ بولا یار کیا کہہ رہے؟ بولے سارے ولی بن گئے وہاں پر، وہ کوئی قاتل شاتل نہیں ہے، سارے کے سارے ولی ہیں۔ ولی وہاں تو اندر ایک عجیب محفل ہوتی ہے، ایک عجیب ہنگامہ ہے، ایک عجیب مستی اور رقص کا عالم ہے، ایک عجیب سرور کا عالم ہے، ایک عجیب چیخو پکارو آہو بکایا، لوگ تہجد کی نمازیں ہیں اور اللہ کے آگے رونے دھونے مسئلے ہیں، وہ تو یہ معاملہ چل رہا ہے وہاں۔ بادشاہ نے حیرت ہوئی، بادشاہ نے کہا فور آ کر لے کر آؤ، دربار میں لے کر آئے۔ تو وہ بڑا متاثر ہوا آپ کی ہستی کو دیکھ کر، پھر لوگوں کو دیکھا بڑا متاثر ہوا اور شرمندہ ہوا کہ میرے والد نے یہ غلط حرکت کی، یہ تو اللہ کے ولی لگتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، کیوں ایسا کیا؟ تو چنانچہ انہوں نے معافی چاہی، اور آپ نے فرمایا کہ معافی تو میں دے دوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ تمہارے والد نے دینی الہی نکال دی، ہندوؤں مسلمانوں کو ملا کے پورے ہندوستان کو خراب کر دیا ہے، لوگوں کے عقائد کو خراب کر دیا ہے، اعمال کو خراب کر دیا ہے، اس کو کیسے صحیح کریں گے؟ اس کو اگر تم صحیح کرو تو پھر میں
تمہاری اپنے سارے غم کو بھول جاؤں گا۔ وہ بادشاہ جہانگیر بھی بڑا سیانا تھا، اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میرے ایک بات کا اگر وعدہ کر لیں تو میں آپ کے جو حکم کریں گے وہ میں کام کروں گا۔ کہا کہ چلو تم بولو کیا؟ کہا قیامت کے دن جب آپ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت جب عطا فرمائے گا اور جنت کا حکم آپ کو خوشخبری اور بشارت ملے گی جانے کی، مجھے لیے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے، مجھے لیے بغیر آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک کاغذ پہ لکھ کر آپ سائن کر دیں کہ آپ مجھے جنت میں لیے بغیر نہیں جائیں گے، یہ کاغذ پہ لکھ کر آپ سائن کر دیں، اس کے بعد جو آپ بولیں گے وہی ہوگا۔ چونکہ معاملہ پوری مخلوق کا، پورے ہندوستان کا تھا، آپ نے کاغذ منگایا اور اللہ نے آپ کو شان بھی طاقت تھی، انہیں پتہ تھا اللہ نے ان کو کہ ولی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کس مقام مرتبے میں ہوں، وہ اس طرح ہر ولی کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن وہ ولی تھے ان کو پتہ تھا، ان کے ساتھ اعلامی معاملات تھے، انہوں نے وہ پرچی لکھ کے سائن کر کے دے دیا۔ کہا کہ حضرت بس اب آپ جو حکم کرتے ہیں گے نا، اب آپ کو گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، شہنشاہ تخت آپ کا ہے، آپ یہاں پر بیٹھیں اور جو جو حکم کرتے ہیں اس میں آپ نے کتنے مکتوب اپنی اولادوں کو لکھے۔ کہا کہ میرے بچوں میں تم سے دور رہا، جیل میں رہا، آج کل میں شاہی تخت پر ہوں۔ دوست یہ دیکھو اللہ کی شان ہے، ایک اللہ کے اتنے بڑے فقیر کو، ولی کو 2 سال جیل میں بھی بیٹھنا پڑ گیا، اب شہنشاہی تخت میں بیٹھے ہوئے ہیں اب وہاں انگور اور کھانے اور پینے اور تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں جو حکم وہ کر رہے ہیں، بادشاہ ان کا غلام بنا ہوا ہے، بادشاہ ان کے پیچھے پیچھے ہے، جو وہ حکم کرتے جا رہے ہیں وہ ہوتا رہا ہے۔ اوپر انہوں نے اپنے بچوں کو خط لکھا کہ اگر میں گھر پہ آ جاؤں گا تو میرے گھر پہ بیٹھ کے یہ کام نہیں ہوگا، یہ جو کام ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے وہ کام یہاں بادشاہ خانے میں ہو کے ہوگا، اوپر سے ہی کام خراب ہوگا تو اوپر سے ٹھیک ہوگا، نیچے سے ٹھیک نہیں، اوپر سے وہ آرڈر کرتے کہ پھر دین دوبارہ کا دوبارہ خالص اور صحیح ہو گیا۔ اس طرح انہوں نے مکتوبات پورے ہندوستان میں پھیلا دیا، آگرہ، دہلی، جہاں جہاں تک سب کو خط لکھے اور اپنے باتیں لکھی کہ یہ اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح سارے مسائل دینی سمجھائے، طریقت کے مریدوں کو، طریقت کے چاہنے والوں کو اور شریعت کے چاہنے والوں کو، ہر طرح کے لوگوں کو خطوط لکھ کے ان کی مسائل باتیں سمجھائیں اور دین کو خالص کر دیا۔ دین الہی مٹ گیا اور دین خالص جو تھا جیسا تھا ویسا کہ ویسا ظاہر ہو گیا اور تازہ ہو گیا، وہ اس لیے مجدد بن گئے۔ مجدد کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے دین کو تازہ کر دیا، دوبارہ نیا کا جیسا دین تھا ویسا کا ویسا کر دیا، اس میں کھوٹ کو نکال دیا سارا۔ یہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ کے ایک بہت بڑا کارناموں سے ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اکبر بادشاہ کے دین الہی کو مٹانے والے امام ربانی حضرت مجدد الثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور الحمدللہ یہ کہ ہم لوگوں کو یہ بڑی ایک مطلب کہ خوشی ہونی چاہیے کہ وہ اگرچہ چاروں سلاسل کے اندر قاضی سلسلے میں شاہ سکندر کہتی رحمۃ اللہ علیہ، سہروردی سلسلے اور چشتی سلسلے میں اپنے والد شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ سے، اور نقش بند سلسلے میں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کے مرید اور خلیفہ تھے مطلق، لیکن انہوں نے چاروں پھلوں کے مزے چکھے اور کھائے، لیکن آخر میں لکھا کہ جو بات نقش بند کی ہے وہ کہیں اور کی نہیں ہے۔ یہ سارے مکتوبات لکھا انہوں نے نقش بند، انہوں نے یہ کہا کہ سارے مزے اپنی جگہ پر ہیں، سب صحیح ہیں، لیکن شارٹ کٹ پھر لکھتے کیا ہیں؟ لکھتے یہ کہ شارٹ کٹ، یعنی کہ مثال طور پر قاضی صلی اپنی جگہ فضیلت رکھتا ہے، چشتی اپنے سارے پھل ہی اپنے اس کے ذائقے انہوں نے چکھے ہوتے ہیں نا، انہوں نے کھائے ہوتے ہیں، ایک آدمی نے کھائے نہیں ہے اس کو کیا پتہ ہے، ایک پل کھا گیا تھا یہی ہے، باقی 3 کا پتہ ہی نہیں، انہوں نے سب کھائے ہوتے ہیں، تو لہٰذا سب وہ فیض لیا ہوتا۔ انہوں نے پھر یہ اپنے اس بات کا اظہار کیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم شارٹ کٹ طریقے سے اللہ تک پہنچ جاؤ، اللہ کا قریب ہونے کا راستہ جو ہے اس کو شارٹ کٹ یعنی قریب ترین مختصر طریقے سے، یعنی کم وقت میں پہنچ جاؤ اور اس راستے کو طے کر لو، تو فرمایا پھر اس کے لیے تمہیں نقش بند سلسلہ اپنانا پڑے گا۔